اللہ کے ولیوں کی طاقت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ حضرت عقبہ ابن نافع جب آپ نے افریقہ فتح کیا، اب آپ نے افریقہ فتح کیا تو عالم یہ تھا کہ جب واپس مصر میں آئے تو جو نو مسلم تھے، بربر جو لوگ تھے، ان کو غیر مسلم ڈرا کر پھر جو ہے وہ اسلام سے برگشتہ کر دیتے۔ حضرت عقبہ بن نافع کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے، اب ہم افریقہ کے جنگل کے اندر جا کر چھونی بنائیں گے۔ بڑے بڑے ہزاروں مشیر تھے آپ کے، انہوں نے کہا کہ آپ کی بات ہماری عقل کے اندر نہیں آتی کہ جنگل کے اندر درندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، ہاتھی بھی ہیں اور شیر ہیں، چیتے ہیں، چھونی بنانا تو دور کی بات ہے، وہاں سے تو گزرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم جنگل کے اندر ہی چھونی بنائیں گے اور 40 سال تک ہم وہاں پر رہیں گے۔ جس وقت حضرت عقبہ ابن نافع فہری، یہ واقعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا سن 50 ہجری کا واقعہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ نے کہا کہ ہم وہاں پر جائیں گے۔ حضرت عقبہ ابن نافع آپ گئے وہاں پر، جب آپ وہاں پر پہنچے تو سامنے بڑے بڑے درندے تھے، خطرناک آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ نے 18 جو صحابہ تھے نا ان کو سامنے لیا، جنگل کے سامنے کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ میری غیبی مدد فرما۔ حدیث کے اندر جملے آتے ہیں، فرماتے ہیں ایھا الاشراد والسباع نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ صحابہ یہ دعا کرو کہ ہم نبی کے صحابہ ہیں اور فإنا نازلون ہاہنا، ہم یہاں پر ٹھہرنے کے لیے آئے ہیں، فرحلوا ہاہنا، کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور بعد ما قتلنا ہو، اگر کوئی بعد میں یہاں پر ہمیں ملا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ کہتے تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ حضرت عقبہ بن نافع آپ کے ساتھیوں نے، صحابہ کرام نے جب یہ جملے کہے تو وہ ایک تاریخ نے دیکھا کہ اسی وقت جنگل سے درندے بھی جا رہے ہیں، شیر بھی جا رہے ہیں، پرندے بھی جا رہے ہیں، سانپ بھی جا رہے ہیں، بچھو بھی جا رہے ہیں۔ کتنی بات ہے، یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے، یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے۔ اللہ اپنے ولیوں کو جانوروں کے اوپر حکومت دیتا ہے۔ اب میں سوال اٹھانے لگا اور اس کا جواب دینے لگا توجہ سے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت عقبہ بن نافع اور صحابہ کرام عربی تھے۔ کون تھے؟ عربی۔ کون تھے؟ عربی۔ آپ نے یہ جملے عربی کے اندر کہے ہیں، جانوروں کو عربی کی کیسے سمجھ آ گئی؟ پھر آپ نے جب یہ جملے کہے ہیں تو آپ کی آواز جنگل کے آخر تک کیسے پہنچ گئی؟ پھر ٹھیک ہے جنگل کے آخر تک پہنچ گئی، عربی جو ہے وہ جانوروں کے کانوں میں بھی پڑ گئی، پھر جانور جو تھے جانور ہیں ان کو کیسے پتا چلا کہ ان عربی کے جملوں کا معنی کیا ہے؟ اگر اس کا جواب جو ہے وہ سائنس نہیں دے سکتی، اس کا جواب کوئی دنیا کا ماہر حیوانات نہیں دے سکتا، کوئی دنیا کا ماہر ارض نہیں دے سکتا، کوئی دنیا کا ماہر طبعیات اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس کا جواب اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر اس سوال کا جواب دیا، فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، اگر تم اللہ کے بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَإِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ مدد بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدم بھی رکھے گا۔